والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی تیری مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم شفیع معظم جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات فخر عالم قرار عالم جان عالم رحمت عالم باعث تخلیق عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کوہربار میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کروڑ درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ سیام ماہ رمضان المبارک جس کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے اور یہ مہینہ صرف تھوڑی دیر کا ہمارے پاس مہمان رہ گیا. جب یہ آیا تھا تو دلوں میں ایک عجیب سی لہر خوشی کی دوڑی اور ہر طرف سما یہ تھا کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہے. اور اس مہینے کی برکتیں اور اس مہینے کی رحمتیں آج اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں. اللہ رب العزت کے دربار اقدس میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کو ہم پر راضی فرمائے. جان جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس رمضان کو اپنے اوپر راضی کر لو کل قیامت والے دن یہ رمضان تمہارے حق میں گواہی دے گا. تو آج میں اور آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ جتنی گھڑیاں اس رمضان کی باقی ہیں اپنے اس رحمان کو منا لیجئے.
اس رمضان کو اپنے اوپر راضی کر لیجئے، تاکہ جب قیامت کا دن ہو ہمارے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں اور یہ رمضان کو بھی بلایا جائے تو یہ رمضان کا مہینہ عرض کرے مولا یہ تیرا وہ بندہ ہے، جب میں گیا تھا اس کے پاس مہمان بن کر تو اس نے میری تعظیم و توقیر کی تھی، لہٰذا میں دنیا میں اس سے راضی ہو کر آیا تھا، اے رحمان اے رب لم یزل آج تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو یقیناً جب رمضان اللہ کے بندے کے حق میں گواہی دے دے گا تو عرش کا رحمان بھی اپنے بندے پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کی باقی جو گھڑیاں بچی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اور آخری جمعے میں آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہوگا وہ کچھ فکر انگیز اور کچھ لمحہ فکریہ کے آج کے اس پرفتن دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں اور قرآن مجید کے فضائل کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جل وعلا نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی ہے اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے اور وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے۔ دوسری بات، یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ہر چیز کا علاج اس قرآن میں رکھ چھوڑا ہے۔ قرآن خود ایک شفا ہے، اور جان جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اپنے سینوں کو مزین کر لو۔ جس گھر میں قرآن ہوگا اور جس سینے میں قرآن ہوگا نہ گھر ویران ہوگا نہ سینہ ویران ہوگا۔ اس قرآن کی برکتیں اور اس قرآن کی لذتیں کیا ہیں؟ گرامی قدر حضرات، جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو یہ قرآن عطا فرمایا تو صحابہ کرام کا جو دور تھا وہ ایسا دور تھا کہ سرکار علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی، آج تو کاغذ قلم کا دور ہے، اس وقت کاغذ قلم نہ تھے، کبھی یہ قرآن چمڑوں پر لکھا جاتا تھا اور کبھی یہ قرآن ہڈی پر لکھا جاتا اور کبھی یہ قرآن درخت کی کھال پر اور پتوں پر لکھا جاتا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں کتابی صورت میں قرآن عطا کیا ہوا ہے، اور یہ قرآن فیض ایسے لٹا رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کرنے لگا ہوں اس واقعے کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کو مد نظر رکھیے گا کہ یہ قرآن چیز کیا ہے، قرآن فائدہ کتنا دیتا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ اگر ہم لو لگا لیں تو ہماری دنیا و آخرت کیسے سنورتی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے۔ آپ ایک دن رستے سے گزر رہے تھے، مدہوشی کا عالم تھا، اور رستے میں گزرتے ہوئے کیا دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر جب بشر حافی کی نظر پڑتی ہے تو بشر حافی اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو اس پر اللہ کے صفاتی نام ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اب بشر حافی کیونکہ مدہوشی کے عالم میں تھے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر نظر پڑی دل میں خیال آیا کہ یہ تو اللہ رحمان اور رحیم اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ چوم کر آنکھوں سے لگایا، گھر آ گئے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی اور گھر ایک اونچے مقام پر رکھ دیا۔ گرامی قدر حضرات، جب اللہ کے اس بندے نے بشر حافی نے اللہ کے نام کی تعظیم کی اور پاک و مصفہ کر دیا، اللہ رب العزت جل وعلا نے غیب سے صدا دی، اے بشر حافی تو نے آج ہمارے نام کو پاک اور مصفہ کیا ہے، قیامت تک، قیامت کی صبح تک ہم نے تیرے نام کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ قرآن کے صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے، یہ پورا قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کی کوئی صورت نہیں ہے،
صرف اللہ کے نام کی تعظیم یہ کی کہ پاک اور صاف کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا بشر عافی تو نے ہمارے نام کو پاک و مصفا کیا ہے، اس کی تعظیم کی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قیامت کی صبح تک ہم نے تیرے نام کو زندہ کر دیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کئی جنگوں کا فاتح، آپ دوران سفر تھے ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا، اور جس کمرے میں آپ کو ٹھہرایا گیا اس کمرے میں قرآن مجید بھی موجود تھا، اس کمرے میں قرآن مجید بھی موجود تھا۔ اب کیا تھا، قرآن مجید پر نظر پڑی اور سلطان محمود غزنوی جو تھا اس نے کہا کہ اگر میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹتا ہوں تو قرآن کی طرف میرے پاؤں ہوں گے، قرآن کی طرف میرے پاؤں ہوں گے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ صبح کو سفر بھی کرنا ہے، کیوں نہ ہو کہ قرآن کو اس کمرے سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا جائے۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا، اے سلطان محمود غزنوی، تو اپنے آرام کی خاطر قرآن کی جگہ چینج کرنے لگا ہے؟ ساری رات راوی لکھتا ہے سلطان محمود غزنوی نے جاگ کر اور کھڑے ہو کر قرآن کے ادب میں ساری رات گزار دی۔ جب اگلی صبح ہوئی اللہ رب العزت جل وعلا نے انعام دیا اور سلطان محمود غزنوی چلے گئے اپنے سفر پر۔ وقت گزرتا گیا، جب سلطان محمود غزنوی دنیا سے انتقال کر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا گیا محمود غزنوی یہ انعام یہ اکرام کیسے ملا؟ اس نے کہا مجھے اور تو پتہ نہیں، ایک بات مجھے یاد ہے، ایک رات جب میں نے قرآن کی تعظیم میں پوری رات گزاری تھی، اللہ نے اس رات کا نتیجہ مجھے یہ دیا ہے کہ آج جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کی تعظیم یہ انعام دیتی ہے، تو جس کے سینے میں قرآن آ جائے اللہ اس پر کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ جس کے سینے میں قرآن کی دولت آ جائے اور جسے قرآن پڑھنا آ جائے اللہ اس پر کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ اب واقعہ سنیے، اللہ کے ایک بزرگ تھے، یہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے، پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، ہندوؤں کا ایک بندہ فوت ہو گیا۔ اب ہندوؤں کا رواج کیا ہے، اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ باتیں میری توجہ سے سنیے گا، ہندو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں۔ تقسیم ہندوستان سے پہلے کا یہ واقعہ کہ ہندوؤں کا ایک شخص مر گیا، اب وہ اپنے مردے کو جلانے کی غرض سے جب مخصوص وقت پر مخصوص جگہ پر آئے نا، انہوں نے اپنے مردے کو جلانا چاہا، لکڑیاں اکٹھی کر دی گئیں، مردے کو اوپر لٹا دیا گیا، آگ لگاتے ہیں مردے کو آگ نہیں لگتی، آگ لگاتے ہیں مردے کو آگ نہیں لگتی۔ جگہ وہی تھی جہاں پر پہلے بھی جلاتے تھے، لیکن آج کچھ معاملہ عجیب پیش آ رہا تھا۔ مردے کو آگ لگاتے ہیں، نہ آگ لکڑی کو چھوتی ہے نہ مردے کو چھوتی ہے۔ ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو اور پریشان ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارا بندہ مر گیا ہے، ہم اس کو جلا رہے ہیں، اس کو آگ نہیں لگ رہی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، یہ ساتھ ہی ایک اللہ کا بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی ایک حل بتا دے گا۔ جب سارے ہندو اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے، اس اللہ کے ولی کے پاس گئے اور جا کے عرض کی کہ ہمارا بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور ہم اسے جلانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو آگ نہیں لگ رہی۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جگہ چینج کر کے مردے کو آگ لگاؤ، مردے کو آگ لگ جائے گی۔ ہندو واپس پلٹے، آ کے لکڑیاں اٹھائیں، تھوڑے سے چند قدم کے فاصلے پر گئے اور جا کے لکڑیاں جوڑی، مردہ لٹایا، آگ لگائی، آگ لگ گئی۔ لکڑیاں بھی راکھ ہو گئی، مردہ بھی راکھ ہو گیا۔ اب ہندو پریشان ہو گئے، پہلے لکڑیاں بھی یہی تھی، تیل بھی ڈالا گیا تھا، مردہ بھی یہی تھا، پہلے آگ نہیں لگی، اب کیوں لگی؟
واپس پلٹے اس اللہ کے ولی کے پاس. بابا جی کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، بندہ بھی وہی ہے، لکڑیاں بھی وہی تھیں، تیل بھی ڈالا گیا تھا، پہلے آگ نہیں لگی اب کیوں لگی ہے؟ بزرگ ساتھ چلے. فرمایا پہلے کس جگہ پر لگا رہے تھے؟ کہنے لگے کہ بابا جی اس جگہ پر. فرمایا یہاں سے مٹی کو کھودو، گڑھا کھودو. جب گڑھا کھودا گیا تھوڑی گہرائی تک گئے تو وہاں سے ایک ہڈی نکلی. توجہ، ایک ہڈی نکلی، اور وہ ہڈی کسی انسان کی نہ تھی، وہ ہڈی کسی انسان کی نہ تھی، وہ ہڈی ایک اونٹ کی تھی، جانور کی تھی. بابا جی کہنے لگے لوگوں تمہارے مردے کو نا اس ہڈی کی وجہ سے آگ نہیں لگی، اس ہڈی کی وجہ سے آگ نہیں لگی. عرض کرنے لگے بابا جی اس ہڈی کا تعلق کیا ہے آگ نہ لگنے سے؟ فرمایا یہ ہڈی کسی عام جانور کی نہیں ہے، اور یہ اونٹ کی ہڈی ہے، اور اونٹ کو یام نہیں تھا. بابا جی بات سمجھائیے، کیا ماجرا اس ہڈی کا اور مردے کو آگ کیوں نہیں لگی؟ فرمایا یہ ہڈی ایک اونٹ کی ہے، اور اونٹ پر سواری کرنے والا ایک حافظ قرآن تھا. اونٹ پر سواری کرنے والا ایک حافظ قرآن تھا. یہ حافظ قرآن کے اونٹ کی ہڈی ہے. ایک دم دوران سفر جا رہا تھا، اونٹ کا ادھر انتقال ہو گیا، اس نے ادھر ہی دفن کر دیا. یہ اونٹ کی ہڈی کی وجہ سے تمہارے مردے کو آگ نہیں لگی. بابا جی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ حافظ قرآن کی سواری ہے، اور حافظ قرآن جس سواری پر سواری کر لے وہ مر بھی جائے، اللہ اس کی ہڈی کی برکت سے مردے کو آگ نہیں لگنے دیتا. لوگوں سمجھو وہ تو سواری کا عالم ہے، جس سواری پر حافظ قرآن سواری کرتا ہو وہ سواری مر جائے، اللہ اس کی ہڈی کی برکت سے ایک مردے کو، ہندو مردے کو آگ نہیں لگنے دیتا. آپ اندازہ تو کیجئے جس کے سینے میں قرآن ہو اللہ کیسے کہے گا کہ یہ جہنم میں جائے؟ سمجھے نہیں آپ؟ جو حافظ قرآن ہو، سینے میں قرآن ہو، جو حافظ قرآن نہ بھی ہو، قرآن کے رموز و اوقاف کو اچھی طرح سمجھتا ہو، قرآن کی دولت سینے میں ہو، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ تو صرف ایک اونٹ کی ہڈی اور جس پر حافظ قرآن سواری کرتا تھا، اسی برکت سے اللہ نے اس ہندو مردے کو آگ نہیں لگنے دی. ہندو مردے کو آگ نہیں لگنے دی. آپ اندازہ کیجئے اللہ اونٹ کی برکت سے، ہڈی کی برکت سے جس پر حافظ قرآن سواری کرتا تھا ہندو کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ تو پھر حضور کے امتی ہیں، یہ تو پھر حضور کے امتی ہیں. ایسے تو نہیں کہا گیا جا کے قبرستان میں قرآن مجید پڑھا کرو، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. یہ قرآن اتنا فیض دیتا ہے. افسوس کہ آج اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. کاش کہ ہمارے گھروں کا یہ ماٹو ہوتا کہ ڈیلی جب ہم صبح اٹھتے تو پہلے قرآن کی زیارت کرتے. لیکن آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا، اور دیکھیں ہمیں کیا وقت دیکھنا پڑ گیا ہے. قرآن سے دوری کا پھر یہی ہوتا ہے. جب قرآن سے دوری ہو جائے گی، آج ہم اپنے بچوں کی سکول کی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ہمارے بچے کا سکول کا 1 سال ضائع ہو جائے، ہم جو ہے وہ رونے تک جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کا 1 سال ضائع ہوگا. یہ کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارا بچہ تو بلوغت کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا، آج تک اس نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ آج تک اس نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ گرامی قدر حضرات، میں لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں. بچہ سکول نہ جائے تو ڈانٹ کر مار کر بھی سکول بھیجا جاتا ہے، اور بچہ صبح کو قرآن کی تعلیم کے لیے نہ اٹھے. والدین بھی کہتے ہیں کون ہی بچہ ہے، بال ہے، ستا ہے تو پھر کیے. گرامی قدر حضرات، ایک شخص تھا جس نے اپنے بچے کو PhD کروائی، دنیا کی ساری ڈگریاں لے کر دیں. جب وہ بچہ پوری اسناد کے ساتھ اور ڈگریوں کے ساتھ گھر واپس پلٹا، ہلکا سا فیور ہوا تو بیمار ہو گیا، ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا. اور جب ایڈمٹ ہوا نا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے ایک موذی بیماری لاحق ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس کا جینا جو ہے وہ مشکل ہے، چند گھڑیاں آپ کے مہمان ہیں، اس کی خدمت کر لو. تو جب اس نوجوان کو پتہ چلا نا
کہ میں اب موت اور زندگی کے کشمکش میں ہوں، اس نے کہا کہ میرے بابا کو بلایا جائے۔ اس نے کہا میرے والد کو بلاؤ، اور جب والد آیا نا، اس نے کہا ابا جی ایسے نہ ہو، لائیے وہ میری ڈگریاں، لائیے وہ میری سندیں، لائیے وہ میرے سرٹیفکیٹ۔ جب باپ لے کر آ گیا نا، بچہ ایک ایک کر کے اٹھاتا اور کہتا بابا بتا، تو نے مجھے یہ تعلیم دی، آج کیا یہ مجھے موت سے بچا سکے گی؟ بابا تو نے مجھے پی ایچ ڈی کروائی، بتا کیا یہ مجھے مرنے کے بعد فائدہ دے گی؟ بابا تو نے مجھے فلاں سرٹیفکیٹ لے کر دیا ہے، فلاں ڈگری دلوائی ہے، بتا یہ مجھے موت کے بعد کیا فائدہ دے گا؟ بابا تو جو دنیاوی تعلیم کی طرف تو راغب تھا اور مجھے ڈگریاں دلواتا رہا، آج بتا مجھے مرنے کے بعد یہ فائدہ دے گی کہ نہیں؟ محض ایک کاغذ ہے، اس نے پھاڑ کر ایسے اڑا دیے۔ فرمایا، کہنے لگا بابا کاش کہ تو مجھے قرآن کی تعلیم دی ہوتی، جس کا فائدہ آج تجھے بھی ہوتا، تو مرنے کے بعد مجھے قبر میں بھی ہوتا۔ گرامی قدر حضرات، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے اور ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل گئے۔ قسم خدا کی آج ہم نے قرآن کا دامن نہ چھوڑا ہوتا تو یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے۔ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے قرآن کی تلاوت کو نظر انداز کر دیا۔ گرامی قدر حضرات، اس سے پہلے کہ وقت اجل آ پہنچے، قرآن کو صرف اپنے گھروں کا زیور نہ بناؤ۔ قرآن کا جو زیور ہے وہ اچھی آواز ہے، قرآن کا جو زیور ہے اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، کیا ہمارے بچوں کو اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اور میں لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، آج کل جو ہمارے علاقے کا رواج بن چکا ہے، لو جی ساڈا بچہ تو فلاں باجی کو پڑھے گا، ساڈا بچہ تو فلاں باجی کو پڑھے گا۔ قسم خدا کی، مولا علی کے پاس ایک شخص گیا اور جا کے عرض کی، پیارے علی میں ابھی گزر کے آ رہا ہوں، لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، زبر کی زہر کی پیش کر رہے تھے۔ پیارے علی نے فرمایا، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں ان کو سزا دیتا۔ نہ آج حافظ ہوتی ہیں، نہ آج قاریہ ہوتی ہیں، نہ عالمہ ہوتی ہیں، مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا ہوتا اور گھر میں مدرسہ کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ اس میں میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، میں آپ کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے تو کسی قاری کے پاس پڑھائیے، کسی عالم دین کے پاس پڑھائیے۔ اگر آپ کا بچہ غلط قرآن مجید پڑھ گیا، مرنے کے بعد آپ کے لیے بھی عذاب کا جو ذریعہ بنے گا، اپنے لیے اس نے تو عذاب اٹھانا ہی اٹھانا ہے، لیکن آپ کے لیے بھی وہ عذاب کا سبب بن جائے گا۔ جب قرآن کو غلط پڑھے گا تو بتائیے ہم کدھر جائیں گے؟ میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، جنہوں نے آج اپنے گھروں میں کلاسی شروع کی ہوئی ہیں نا، وہ بھی سب سے پہلے اپنا قرآن کسی کو سنائیں، کسی قاری کو، کسی حافظ کو، کسی عالم کو۔ اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے گھر تو ماشاءاللہ اتنے بچے پڑھتے ہیں جی، اور جو پڑھا رہا ہوتا ہے اس نے مدرسے کا کبھی منہ نہیں دیکھا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ قاعدے کے قواعد کتنے ہوتے ہیں، حروف مستعلیہ کتنے ہیں، حروف جو تہجی کتنے ہیں، اور حروف مدہ کتنے ہیں، حروف لین کتنے ہیں، نہیں پتہ ہوتا، اور قرآن پڑھانے میں لگی ہوئی ہیں۔ خدا را جو مسجد کا امام ہے نا وہ قاری ہو، جو مسجد کا امام ہے عالم ہو، اگر مسجد کا نہیں بھی ہے تو کوئی آپ کو اور قاری نظر آتا ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا آتا ہے، اپنے بچوں کو اس کے پاس پڑھاؤ۔ غلط قرآن کسی کے پاس، یہ گھروں والا رواج نکالو اپنے آپ سے، مدرسوں میں بچوں کو بھیجو، اپنی بچیوں کو مدرسے میں بھیجو۔ یہ بچیاں آج جنہیں آج ہم کہتے ہیں نہیں جی بچیاں نے تو کی مدرسے جا کے کرن گیا، کی مسیتے جا کے کرن گیا، گھراں چ بیچ کے سی انہاں دا بیڑا غرق کر لیں گے، کل نوں ایہو بچیاں پھر اپنی اولاد کی تربیت کرن گیا۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، جب ماں نے ہی غلط قرآن پڑھا ہوگا، یا لامون تالامون پڑھا ہوگا، تو بتائیے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسی اچھی تعلیم قرآن کی دلوا سکے گی؟ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ ہم اپنے بچیوں کو جب بچیوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلوانا ہو تو ہم دیکھیں کہ اعلیٰ سٹینڈرڈ کا اسکول ہو، وہاں پر داخلہ دلوائیں۔ جب قرآن کی باری آتی ہے، کونیا نال والی بی بی پڑھاندی ہے نا، ادھر چلے جاؤ۔ تب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اعلیٰ مدرسہ ہو جہاں ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، تب ہم یہ نہیں سوچتے۔ تو آج وقت بھی یہ ہے نا، آج وقت کیا آ چکا؟ گرامی قدر قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیے، قرآن کو اچھے طریقے پڑھنا سیکھیے۔ میں اپنے بزرگوں سے بھی یہ التجا کرتا ہوں
یہ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے بابا جی میرے سامنے بیٹھے ہیں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، دلی خوشی ہوتی ہے کہ اس عمر میں بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں سے تو یہ بابا جی اچھے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بابا جی تھے، وہ بڑی عمر کے تھے، کم از کم 70-80 سال ان کی عمر تھی، اور جب ہم حفظ کرتے تھے تو ہمارے ساتھ ایسے کلاس میں استادوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہماری کلاس میں بیٹھے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ تو ایک دن ہمارے استاد کہنے لگے بابا حق نواز ہے، کہنے لگا جی، کہنا تینوں شرم نہیں آتی کہ بچے ہیں تو بیٹھے ہیں؟ اگو بابا جی نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کیا حضور استاد جی میں اے شرم نو برداشت کر لواں گا، جی اتھے رب نے پوچھ لیا نا بھی 10 قرآن کیویں پڑھ کے آئے ہیں، او شرم میرے کو برداشت نہیں ہونی۔ اللہ جن کو ذوق دے دے، اللہ جن کو توفیق دے دے۔ آئیے سنیے، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ایک جملہ دیا تھا، جب یہودیوں نے سازش کی نا کہ ہم نے قرآن کو ختم کر دینا ہے، انگریز نے سازش کی ہم نے قرآن کو ختم کر دینا ہے، تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ایک کانفرنس منعقد کی، اور اس کانفرنس میں پیر جماعت علی شاہ نے کوئی عالم نہیں بلائے تھے، اس کانفرنس نے کوئی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کوئی گدی نشین نہیں بلائے تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے چھوٹے چھوٹے ننھے حافظ قرآن بلائے، چھوٹے چھوٹے ننھے حافظ قرآن بلائے، اور کانفرنس کر کے بچوں سے کہا کہ چلو قرآن پڑھتے چلے جاؤ۔ جب بچے قرآن پڑھنے لگ گئے، آپ نے اعلان کیا لوگوں سن لو کان کھول کے، تم کہتے ہو ہم قرآن کے نسخوں کو جلا دیں گے، ہم قرآن کو دنیا سے ختم کر دیں گے، ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک ہمارے بچے زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، بتاؤ قرآن کو کتابی صورت میں تو تم ختم کر سکتے ہو، ہمارے سینوں سے کیسے ختم کرو گے؟ ہمارے سینوں سے ختم کر کے دکھاؤ نا۔ آج دیکھو چھوٹے بچے سے لے کر بابے تک، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بابا قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن کتابی صورت میں لے جاؤ، جو کچھ مرضی کر لو، ہمارے سینے جب تک زندہ ہیں، ہماری سانس میں سانس ہے، ہمارے سینوں سے قرآن تم کبھی بھی نہیں نکال سکتے، ہمارے سینوں سے قرآن نہیں نکال سکتے۔ گرامی قدر حضرات، یہ قرآن ایک عظیم دولت ہے۔ جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب نازل کیا وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، اور اس کتاب میں ایک ایسی صورت ہے جو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب میں ہوتی تو کبھی بھی وہ لوگ یہود و نصارہ یہودی نہ ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتاری جاتی تو وہ کبھی بھی بت پرست نہ ہوتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب پر اگر وہ صورت نازل کر دی جاتی تو کبھی بھی ان کی لوگ جو ہے نا وہ دغا نہ دیتے، ان کی قوم ہدایت مل جاتی ان کو، لیکن اللہ رب العزت نے وہ صورت آپ کی کتاب قرآن مجید میں آپ کو عطا فرما دی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل وہ صورت کون سی ہے؟ فرمایا وہ صورت سورہ فاتحہ ہے، وہ صورت سورہ فاتحہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، جس کی ایک صورت ہمیں اتنا انعام دے رہی ہو، اور جانے جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے، اور صرف ایک یہ صورت نہیں، جانے جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں فاقے ہوں، جس گھر میں تنگ دستی ہو، جس گھر میں رزق کی تنگی ہو، وہ ایک کام کیا کرے، قرآن مجید کی سورہ واقعہ روزانہ مغرب کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کرے، اس گھر سے فاقے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر یہی نہیں، جانے جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک ایسی صورت رکھی ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جو بندہ روزانہ سونے سے پہلے وہ صورت پڑھ لے عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ صورت کون سی ہے؟ فرمایا وہ سورہ ملک ہے، سونے سے پہلے یہ پڑھ لی جائے یا سن لی جائے، قبر کے عذاب سے بندہ محفوظ رہے گا۔ اور پھر آئیے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ یہ قرآن ہمیں کیسی نعمت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے باعث بخشش ہے، باعث نجات ہے۔ اس قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا، اس قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر اقبال
کہتا ہے کہ مجھے دنیا کے ذہنوں پر حیرت ہوتی ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا اور موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہو، جنگ لڑ رہا ہو، تو پھر لوگ دوڑتے ہیں۔ اگر بابا ہے تو اس کی اولاد دوڑ پڑتی ہے، او حافظ صاحب، او قاری صاحب، او مولوی صاحب، آئے ہو ذرا یاسین پڑھے ہو۔ اگر کوئی اولاد ہے تو ماں باپ دوڑ پڑتے ہیں، قاری صاحب آئیے گا، ہمارے جو بچے کی جو جان پر بنی ہے یاسین پڑھیے تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ ڈاکٹر اقبال کے کانوں پر جب یہ جملے پڑھے نا، ڈاکٹر اقبال کے کانوں پر جب یہ جملے آئے کہ لوگوں نے قرآن کو دیکھو کیسے استعمال کیا، کہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے ہم یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ جان آسانی سے نکل جائے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، او لوگو، مجھے حیرت ہے تمہاری سوچ پر، تم نے قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا، کاش کہ قرآن سے جینا بھی سیکھا ہوتا۔ یہ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ جس کی جان پر بنی ہو اس کے اوپر یاسین پڑھی جائے تو اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ کاش تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ زندگی گزارنا چاہتے ہو اچھی تو پھر قرآن سے مدد لے لو، اگر قرآن کے طریقوں پر عمل کرو گے تمہیں جینے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکلات آ جائیں، ہم اپنے دوستوں سے مشورے کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی کٹھن مقام آ جائے ہم اپنے ریلیٹیو سے مشورہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی جو ہے نا وہ مشکل وقت آ جائے ہم مدد مانگتے پھرتے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے قرآن سے پوچھا ہو کہ ہم کیسی زندگی گزاریں؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے قرآن سے پوچھا ہو کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا درس دیتا ہے کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ ویاڑی کا ایک ذمہ دار تھا، ویاڑی کا۔ ایک دن داتا حضور کھڑا ہوا اور داتا حضور کھڑے کھڑے نہ تھے، ایک ہمارے دوست ہیں پیر سید افضل شاہ صاحب، میں نے شاید یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا ہو، وہ ان کے علاقے کے ہی ہیں۔ تو پیر صاحب نے دیکھا کہ وہ ذمہ دار ہے اور ایسے کپڑے بھی جو ہے نا وہ حالت بگڑی ہوئی ہے اور ایسے داتا حضور گردن جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ تو شاہ جی فرماتے ہیں میں نے جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سردار جی ایتھے کیویں پھر دیو، ایتھے کیویں پھر دیو؟ کہنے لگا پیر جی بس نا وقت لے آیا ایتھے۔ تو شاہ صاحب فرماتے میں ان کو بٹھایا اور پوچھا کہ نمبردار صاحب خیر تے کی وجہ ہے کوئی میں دسو؟ انہوں نے کہا شاہ جی تانوں تو پتہ ہے میرے کو کنیاں پیلیاں سن تے کنا مال ڈنگر سی۔ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا بھی ادو وقت یہ سی کہ ساڈے گھروں قرآن دی تلاوت کدے ختم نہیں ہوندی سی، اللہ نے کرم کیتا میں MP بن گیا ہے، تو MP بنیا نا تو پھر وہ دنیا دے معاملات ایسا الجھیا، پھر کی قرآن تے کی قرآن دی تلاوت تے کی قرآن دی یاد، سارا کچھ چھٹ گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دوسرا الیکشن آیا تو بری طرح ہار بھی گیا، تو اللہ نے ضلالت انہیں کو دیتی نا، اللہ تعالیٰ نے اینا کو تھلے بابا جی اینا کو نیچا میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں ایک دفعہ وہ وقت یاد کرایا، دیکھ جدو قرآن دا دامن پکڑے ہویا سے تو تینوں میں عزتاں عطا کیتیاں سن، اج قرآن تو دور ہویا تے آ بھی وقت ویکھ ہن میں داتا حضور آ کے اپنی معافی طلب کر رہا، اللہ دے نیک بندیاں کو جا کے معافی مانگ رہا کہ کاش اللہ مینوں وقت دوبارہ دے دے، مینوں دنیا دی دولت نہیں چاہیے، میں صرف یہ ایک گل منگنا کاش کہ وہ وقت واپس آ جائے، ساڈا گھر پھر قرآن دی رونق بن جائے، ساڈے گھر جو قرآن دی صداواں پھر بلند ہون۔ گرامی قدر حضرات، جب قرآن کے دامن کو ہم پکڑے رہتے ہیں اللہ ہمیں عزتیں بھی عطا کرتا ہے، اللہ ہماری رزق میں بھی کمی نہیں آنے دیتا۔ جب ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں نا تو دنیا کے معاملات ہمیں الجھا دیتے ہیں، دنیا کے معاملات ہمیں الجھا دیتے ہیں۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس قرآن کو اپنے گھروں کا جو ہے نا وہ زیور بنا کر اپنے گھروں کی رونق بنائیے، اس قرآن کی آواز کو اپنے گھروں کا زیور بنائیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ ہونے دینا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر اور قبرستان؟ فرمایا ہاں، جس گھر میں قرآن اور نماز نہیں ہوتی وہ قبرستان کی مانند ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو تعلیم قرآن کی اچھی دلوائیے اور اپنے بچوں کو کوشش کیجیے اگر ہو سکے تو ایک حافظ قرآن بھی بنا دیجیے۔ میں حدیث پھر پیش کرنے لگا ہوں، سرکار نے فرمایا 3 عمل جو ہیں وہ بندے کے مرنے کے بعد بھی اسے کام دیتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل اس کا یہ کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر جائے، مسجد پر لگا جائے، مدرسے پر لگا جائے یا کسی اور نیک راہ پر لگا جائے، فرمایا وہ مرنے کے بعد اس کا دیا ہوا اسے قبر میں فائدہ دے گا۔ دوسرا، جو علم اس نے پڑھا ہو وہ لوگوں تک پہنچا جائے،
وہ مر بھی جائے گا، اس علم کی برکت یہ ہوگی قبر میں بھی فائدہ دے گی۔ اور تیسرا عمل آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیسرا عمل یہ ہے کہ اولاد ایسی چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہے۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے یا جنہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا ہوگا، حفظ ہو یا ناظرہ ہو، حفظ ہو تو وراء الورا ہے، مقام جو اللہ رب العزت حافظ کے والدین کو عطا کرے گا وہ کل قیامت والے دن دیکھنے والا ہوگا۔ تاج ایسا پہنایا جائے گا کہ انبیاء رسول بھی رشک کریں گے، ولی بھی رشک کریں گے۔ ہو سکے تو اپنے اولادوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ فرمایا اولاد ایسی چھوڑ جائے